کہ ایک ایسا زمانہ تمہارے اوپر آ جائے گا جیسے بھوکے لوگ دسترخوان کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں، دنیا کی ساری قومیں تمہارے اوپر ٹوٹ پڑیں گی۔ جیسے بھوکے لوگ دسترخوان نوچ ڈالتے ہیں، اسی طریقے سے دنیا کی ساری قومیں تمہیں نوچ ڈالیں گی۔ وقال قائل، ایک کہنے والے نے کہا، وَمِن قِلَّةٍ يَوْمَئِذٍ نَحْنُ، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، کیا اس وقت ہم تعداد میں کم ہوں گے، ہماری سنکھیا کم ہوگی؟ کیا اس وقت ہم تھوڑے سے ہوں گے؟ قال بل انتم کثیر، کہا نہیں، تم کم نہیں ہوگے، تم بہت زیادہ ہوگے۔ تمہاری سنکھیا کم نہیں ہوگی، تمہاری تعداد تو بہت زیادہ ہوگی۔ وَلَٰكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، لیکن تم اس جھاگ کے مانند ہوگے، اس کوڑا اور کرکٹ کے طرح ہوگے جیسے سمندر میں سمندر کی موجیں اور سمندر کی لہریں کوڑا اور کرکٹ کو جہاں چاہتی ہیں ہانک لے جاتی ہیں۔ جیسے کچھ کوڑا پڑا ہے، کچھ گندگی پڑی ہے، ایک لہر آئی وہ ادھر چلی گئی، ادھر سے ایک لہر آئی کوڑا کرکٹ ادھر چلا گیا۔ تو جیسے کوڑا اور کرکٹ کو سمندر کی لہریں جہاں چاہتی ہیں وہاں لے جاتی ہیں، ایسے ہی دنیا کی ساری قومیں تمہیں اپنی انگلی پر نچائیں گی اور تم ناچو گے۔ اس وقت تم تعداد میں بہت زیادہ ہوگے۔ ایسا کیوں ہوگا؟ تمہارے دلوں سے اللہ رب العالمین کافروں کے دلوں میں جو تمہارا رعب و دبدبہ بیٹھا ہے وہ نکال لے گا۔ کافروں کے دلوں سے تمہارا رعب، تمہارا دبدبہ، تمہاری طاقت جو بیٹھی ہوئی ہے ان کے دلوں میں، اللہ رب العالمین اس کو نکال دے گا۔ کل تک کافر ہماری مسجدوں کے پاس سے گزرتے تھے تو بارات بند کر دیتے تھے، بینڈ بند کر دیتے تھے۔ کیوں؟ مسلمانوں کو گانا پسند نہیں ہے۔ آج ہماری مسجدوں کے سامنے سے ان کے جلوس نکلتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آج ہماری ہوٹلوں میں ٹی وی چل رہی ہے، ہماری شادیوں میں ڈی جے بج رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین کافروں کے دلوں سے تمہارا رعب، تمہارا دبدبہ جو بیٹھا وہ نکال دے گا، اور تمہارے دلوں میں وہن پیدا کر دے گا۔ وہن، صحابہ نے کہا وہن کیا ہے اللہ کے رسول؟ کمزوری کیا ہے؟ وہن پیدا کر دے گا، وہ کیا ہے؟ فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، اللہ رب العالمین تمہارے دلوں میں دنیا کی محبت ڈال دے گا، وَكَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ، اور موت کو تم ناپسند کرنے لگو گے، جلدی مرنا نہیں چاہو گے، کیونکہ تمہیں ڈر ہوگا کہ اگر ہم مر گئے تو ہم جنت میں نہیں جائیں گے، کیونکہ ہمیں اپنے عملوں پر بھروسہ ہوگا ہی نہیں۔ اس حدیث سے سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ ہم کیوں آج خوش نہیں ہیں۔ کیوں؟ ایک فتنہ ختم ہوتا ہے دوسرا فتنہ اٹھا دیا جاتا ہے۔ 25 سال 30 سال 40 سال ایک جھگڑے میں رہے ہم لوگ، نجی عدالت سے مقدمہ فیصلہ ہوا تو ہائی کورٹ میں گیا، ہائی کورٹ سے مقدمہ نکلا تو سپریم کورٹ میں گیا، اور سپریم کورٹ کا فیصلہ آ جانے کے بعد کسی طریقے سے ہم خاموش ہوئے کہ چلو سپریم کورٹ نے جو فیصلہ کر دیا، جیسا بھی کیا، جو بھی کیا، چلو 30-40 سال کی ذہنی الجھنوں میں جو ہم تھے کہ مسجد ہے یا مندر، بابری مسجد ہے یا رام جنم بھومی، چلو فیصلہ ہو گیا، معاملہ ختم،
ایک فتنہ ختم ہوتا ہے کہ دوسرا فتنہ اٹھا دیا جاتا ہے. اب متھرا کا فتنہ اٹھا دیا, پھر کبھی کاشی کا فتنہ اٹھا دیا جائے گا. یہ تینوں فتنے ختم ہوں گے تو پھر کشمیر کا مسئلہ اٹھا دیا جائے گا. پوری زندگی لگتا ہے ایسا کہ جب تک قیامت نہیں آ جاتی ہے تب تک ہم لوگ اور ہماری آنے والی نسلیں انہی فتنوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھتی رہیں گی. اور جن ملکوں میں یہ فتنے نہیں ہیں وہاں ہمارے آپسی فتنے کون کم ہیں کہ تیرے پیچھے میری نماز نہیں, میرے پیچھے تیری نماز نہیں. پاکستان کو دیکھ لیجیے آپ, وہاں مسجد مندر کا فتنہ نہیں ہے لیکن وہاں ہماری مسجدیں بھی محفوظ نہیں ہیں. شیعوں کی مسجدوں پر سنی بمباری کر دیتے ہیں اور سنیوں کی مسجدوں پر شیعہ بمباری کر دیتے ہیں. کوئی اس کا امام کو مارے ڈالتا ہے, کوئی اس کی امام کو ختم کر دے رہا ہے. عراق اور ایران کی اپنی ایک جنگ دیکھی, سیریا دیکھ لیجئے, فلسطین کا حال دیکھ لیجئے. دنیا کے کسی بھی چپے میں اگر آپ جائیں تو مسلمان آپ کو خوش نظر نہیں آئے گا, اور اس کی وجہ اگر تلاش کریں, اس کا ریزن اگر آپ تلاش کریں تو قرآن اس کا ریزن صرف ایک بتاتا ہے بس. سینکڑوں ریزن نہیں ہے اس کے, 2 4 ہوں, 10 12 ہوں, 50 60 ہوں, تو چلو ہم کس کو دیکھیں. قرآن کہتا ہے ایک ریزن ہے, تم کاسہ گدائی لے کر چوکھٹ پر بھیک مانگنے کے لیے پیدا نہیں ہوئے ہو. مسلمانوں, تمہیں ہم نے بھیک کا کٹورا نہیں دیا کہ تم سب سے بھیک مانگتے پھرو. ہم نے کہا تھا کہ تمہیں بلندی دیں گے, تمہیں عزت دیں گے, تمہیں ہم حاکم بنائیں گے, تمہیں ہم سردار بنائیں گے, تمہیں ہم اونچا رکھیں گے, تمہیں ہم پاور دیں گے, تمہیں ہم طاقت عطا کریں گے. لیکن اللہ نے کہا کہ ہم نے وعدہ کیا تھا لیکن ہماری ایک شرط تھی, اور شرط یہ تھی کہ تم اپنے اندر ایمان پیدا کرو. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. مومنوں تم غم نہ کرو. کتنا صاف اللہ کا وعدہ ہے. لا تہنوا ولا تحزنوا, مسلمانوں تم غم نہ کرو, مسلمانوں تم مایوس نہ ہو جاؤ. لا تہنوا ولا تحزنوا, مسلمانوں تم غم نہ کرو, مسلمانوں تم مایوس نہ ہو جاؤ. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ, ہم تمہیں بلندی دیں گے, ہم تمہیں حکومت دیں گے, ہم تمہیں عزت بخشیں گے, ہم تمہیں دنیا کا سب سے زیادہ عزیز, سب سے زیادہ باعزت انسان بنائیں گے. عزت تمہارے قدموں کے نیچے ڈال دیں گے. دنیا تمہاری عزت کرے گی, تمہاری قدم بوسی کرے گی, تمہارے پیروں پہ گرے گی, تمہارے بنا کوئی کام نہیں ہوگا. ان کنتم مومنین, لیکن ایسا کب ہوگا؟ جب تم پہلے ایمان والے بن جاؤ, پہلے تم مومن بن جاؤ. آج ایسا نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایمان والے بھی نہیں ہیں. کتنا صاف جملہ کہا ہے. جب شرط ہی پوری نہیں ہو رہی ہے تو اللہ اپنا وعدہ کیوں پورا کرے؟ مولانا جرجی صاحب, ہم شام کو آپ کے ہاں کھانا کھلائیں گے. ہم کھانا تب کھلائیں گے جب آپ میرے گھر پہ آؤ گے. شرط کیا ہے؟ ہم کھانا تب کھلائیں گے جب تم میرے گھر پر آؤ گے. جرجی صاحب جلسے کے اسٹیج پہ بیٹھے ہیں اور سلیم الدین صاحب سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ نے تو کہا تھا کہ کھانا کھلائیں, کیوں نہیں کھلا رہے ہو؟ سلیم الدین صاحب کہہ رہے ہیں مولانا صاحب میں نے شرط لگائی تھی کہ جب میرے گھر پہ آؤ گے تب کھلائیں گے, اسٹیج پہ تھوڑی ہم نے وعدہ کیا تھا. جرجی صاحب کہہ رہے ہیں میں بھوکا ہوں.
سلیم الدین صاحب کہہ رہے ہیں مر جاؤ، میرے باپ کا کیا جا رہا ہے، میرے گھر آؤ گے تب کھلاؤں گا. اور ظاہر ہے جرجیت صاحب نے اس شرط کو پورا نہیں کیا تو سلیم الدین صاحب بھی اس بات کے مجاز نہیں ہے کہ وہ ہمیں کھانا کھلائیں. اللہ نے کہا ہم تمہاری نماز قبول کریں گے، شرط یہ ہے کہ تم اچھی طریقے سے وضو بناؤ. جرجیت صاحب ظہر کی نماز پڑھنے جا رہے ہیں، لیکن حال یہ ہے کہ صبح فجر کی نماز پڑھ کے سو گئے تھے، 12 بجے اٹھے، اذان کی آواز 12:15 بجے آئی اور مسجد میں ایسے ہی گھس گئے. کسی نے کہا جرجیت صاحب نماز پڑھ لی. جی پڑھ لی. قبول نہیں ہوئی. کیوں؟ تم نے وضو ہی نہیں بنایا. اچھا میں 4 اور پڑھ لیتا ہوں. لوگ کہہ رہے ہیں 4 8 پڑھ لی پھر بھی قبول نہیں ہوئی. اچھا میں 4 اور پڑھ لیتا ہوں. جھنجلا گیا کہنے والا، کہنے لگا 4 کیا 4000 بھی پڑھ ڈالو تو قبول نہیں ہوگی. اس لیے نہیں ہوگی کیونکہ تم نے وضو نہیں بنایا. اگر تم چاہتے ہو کہ آپ کی نماز قبول ہو تو پہلے وضو بناؤ. اللہ کہتا ہے تمہاری نماز ہم تب قبول کریں گے جب تم اچھی طریقے سے وضو بناؤ گے. وضو ہوگا تو نماز ہوگی، وضو نہیں تو نماز نہیں. وضو کے لیے شرط ہے، نماز کے لیے شرط ہے وضو. جب وضو نہیں تو نماز نہیں. اذا فات الشرط فات المشروط. جب مشروط پورا نہیں ہوا تو شرط پوری نہیں ہوئی تو مشروط بھی پورا نہیں ہوگا. جب آپ کسی چیز کی شرط کو پورا نہیں کر رہے ہیں، اے مائک مین یہ مائک تو نے لگایا ہے، اچھی آواز دے گا تو پیسہ دوں گا. مائک ڈسٹرب کر رہا ہے، آواز تو آدمیوں تک نہیں پہنچ رہی ہے تو آپ بھی مائک مین کو پیسہ نہیں دیں گے کیونکہ اس نے آپ کی شرط کے مطابق مائک نہیں لگایا. اللہ کہتا ہے ہم تمہیں بادشاہی دیں گے، ہم تمہیں عزت دیں گے، ہم تمہیں حکمراں بنائیں گے، ہم تمہیں عزیز بنائیں گے. شرط یہ ہے ان کنتم مومنین، پہلے تم اپنے اندر ایمان پیدا کر کے دکھاؤ، پہلے تم پکے سچے مومن بن کر دکھاؤ. ہم نے جب بنیاد ہی چھوڑ دی تو ہم ذلیل نہیں ہوں گے تو کیا ہوں گے؟ اس مائک کی بنیاد ہے تار. یہ تار آپ کھینچ لیں تو مائک آواز دے گا؟ نہیں دے گا. اور ایک بات یاد رکھیے گا، میری مثال پر غور کیجئے گا، جو چیز اپنی بنیاد کو چھوڑ دیتی ہے وہ کبھی بلندی پر نہیں جاتی ہے، عزت نہیں پاتی ہے، بلکہ نیچے کی طرف جاتی ہے، ذلیل ہوتی ہے، پستی کی طرف جاتی ہے. کبھی آپ نے دیکھا ہے آم کا پھل آم کے پیڑ پہ لگا ہوا ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ آم کا پیڑ ہے اور آم کے پیڑ پہ آم لٹکا ہوا ہے، اچانک ہوا چلتی ہے اور آم آپس میں ٹکراتے ہیں اور ایک آم ٹوٹتا ہے. وہ آم جب ٹوٹتا ہے تو وہ زمین پر کیوں گرتا ہے؟ آسمان اس کو اپنی طرف کیوں نہیں کھینچتا ہے؟ کیا کبھی آپ نے غور کیا ہے؟ تو گرم پانی آج منگانا پڑے گا، پتہ نہیں کیا کھلا دیے آج. شروع سے ہی آج کر، لیکن ابھی صحیح ہو جائے گا انشاءاللہ، مجھے امید ہے. اور بولتا ہوں تو اور اچھا ہوتا جاتا ہے، لیکن تھوڑا گرم پانی رکھیے. ہاں تو آم لگا ہوا ہے، آم کا پیڑ، آم جب ٹکراتا ہے ہوا چلی وہ گرتا ہے، ٹوٹتا ہے، تو وہ زمین پہ کیوں گرتا ہے؟ سائنٹسٹ بتائیں، فلسفی بتائیں، وہ اوپر کیوں نہیں جاتا؟ گرم ہے نا؟ اب اتنا بھی گرم نہ ہو. اوکے ویری گڈ. وہ نیچے گرتا ہے، اوپر کیوں نہیں جاتا؟ یہ مثال ہے، جب تک وہ اپنی جڑ اور اپنی بنیاد سے جڑا ہوا تھا تب تک اس میں دن پر دن مٹھاس بڑھ رہی تھی. کچے سے پکا ہوتا جا رہا تھا، اس میں مٹھاس آتی جا رہی تھی. شروع میں کھٹا پن تھا، بعد میں اس میں مٹھاس آ گئی.
दिन पे दिन छोटे से बड़ा होता जा रहा है। क्यों? उसमें दिन पर दिन तरक्की होती जा रही है। क्यों? क्योंकि वो अपनी जड़ को पकड़े हुए है। लेकिन जब उसने अपनी जड़ से रिश्ता तोड़ लिया, टकराया और टूटा, जब उसने अपनी बुनियाद से रिश्ता खत्म किया, अपने रिश्ते को तोड़ा, तो वो जमीन पर आया। यह इस बात का इशारा है कि अपनी बुनियाद से रिश्ता तोड़ने वाला कभी तरक्की नहीं करता, वो जलील होता है, वो नीचे आता है। मुसलमान की बुनियाद है ईमान, मुसलमान की बुनियाद है इस्लाम, मुसलमान की बुनियाद है कुरान। जब तक ये ईमान से अपना रिश्ता मजबूत रखेगा, जब तक ये ईमान से जुड़ा रहेगा, दुनिया की कोई ताकत इसका कुछ नहीं कर सकती है। ये दिन पे दिन तरक्की करेगा, आगे बढ़ता जाएगा। लेकिन जब ईमान से रिश्ता तोड़ेगा तो गैर मुस्लिम इसको लुक़्मे अजल बनाएंगे। कभी मॉब लिंचिंग में मारा जाएगा, कभी दहशतगर्दी के इल्जाम में जेल की सलाखों में जाएगा, कभी मेरे भाइयों उस पर दूसरी कौमें मुसल्लत हो जाएंगी और उसको जलील व ख्वार कर देंगी। इसलिए क्योंकि इसने इस्लाम से और ईमान से अपना रिश्ता तोड़ लिया है। जब तक ईमान के साथ जुड़ा रहेगा तरक्की करेगा, ईमान से रिश्ता तोड़ लेगा तो आम की तरह नीचे गिरेगा, तरक्की नहीं करेगा। पतंग तो आपने देखी होगी, मौलाना साहब देखी नहीं है, उड़ाते भी हैं। जर्जीत साहब पतंग उड़ा रहे हैं, ढील दी और ऊपर गई और ऊपर गई और ऊपर गई। हवा उस पतंग को ऊपर ले जा रही है। वो पतंग जब तक अपनी डोर से जुड़ी हुई है, अपनी बुनियाद से उसका ताल्लुक जुड़ा है, ऊंचाई की तरफ जा रही है। लेकिन कभी आपने देखा है कि दूसरी पतंग आती है और इस पतंग की डोर को काट देती है, उसके धागे को, उसके मांझे को काट देती है, और जैसे ही उस पतंग का धागा कटता है, उस पतंग की डोर कटती है, फिर आसमान उस पतंग को अपनी तरफ नहीं खींचता, हवा उसको ऊंचाई की तरफ नहीं उड़ाती, बल्कि जैसे ही उसकी डोर कटती है वो पतंग हिचकोले खाती है, जंपिंग करती है और कुलामंडिया खाते हुए जमीन की ऊपर आती है। और जमीन पर बैठे हुए, नजर लगाए हुए छिछोरे लड़के, औबाश लड़के, मुसलमानों के, हमारी और आपकी बिगड़ी हुई औलादें, स्कूलों से दूर रहने वाली औलादें, कॉलेज और यूनिवर्सिटी से दूर रहने वाले बच्चे उस पतंग पर टूट पड़ते हैं और छीना झपटी में उस पतंग के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। कभी आपने सोचा है वो पतंग तो बुलंदी की तरफ जा रही थी, वो पतंग तो आसमान की तरफ जा रही थी, उस पतंग को कोई पकड़ नहीं सकता था, इतनी ऊंचाई पर जा रही थी कि उड़ाने वाला भी उसको अगर अपने हाथ से पकड़ना चाहे तो नहीं पकड़ सकता है। जो लोग देख रहे हैं वो भी उसकी बुलंदी और तरक्की को देखकर उस तक पहुंचने की कोशिश नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन जब उस पतंग ने अपनी बुनियाद से रिश्ता खत्म किया, अपनी बुनियाद से रिश्ता तोड़ा, तो फिर वो पतंग आसमान की तरफ नहीं जाती है, आसमान उस पतंग को अपनी तरफ नहीं खींचता है, क्योंकि आसमान जानता है इस पतंग ने बुनियाद छोड़ दी है, जोर से अपना रिश्ता मुनक़ता कर दिया है। अब इस पतंग का अंजाम यह है कि जलील होगी, नीचे आएगी, अब जिल्लत इसका मुकद्दर बन चुकी है। वो पतंग हिचकोले खाते हुए नीचे आ जाती है और नीचे आने के बाद लड़के उस पर टूट पड़ते हैं और उसको फाड़ देते हैं। मुसलमान जब तक कुरान और हदीस को पकड़े रहेगा, ईमान से अपना रिश्ता मजबूत रखेगा, तो उसकी बुलंदी तक कोई नहीं पहुंच पाएगा। दुनिया की कोई कौम उससे ऊपर नहीं बढ़ सकती है। देखेगी तो यही सोचेगी इतना ऊपर हम कैसे जाएं। जब तक ईमान से रिश्ता मजबूत रहेगा कोई उस वक्त उसको छू नहीं सकता, और जब ईमान से रिश्ता तोड़ लेगा तो जैसे पतंग के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते हैं, ऐसे ही मुसलमानों के भी टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे, क्योंकि इन्होंने अपनी बुनियाद से रिश्ता तोड़ लिया। जर्जी साहब मिसाल तो बड़ी अच्छी दी है आपने, लेकिन ये मिसाल सिर्फ यही 1.5-2 घंटे तक के लिए है। सुबह हम वही करेंगे जो करते आए हैं हमारे बाप दादा के ज़माने से। हम फिर कैरम बोर्ड खेलेंगे, परसों हमारे घर में शादी होगी, हम फिर डीजे बजाएंगे, फिर शादी होगी तो फिर हम बारात नहीं, डाकुओं को लेके जाएंगे, चोर और लुटेरे जाएंगे बारात,
لڑکی والے کے گھر ڈاکہ ڈالنے کے لیے. ہم وہی کریں گے جو کرتے آئے. ایمان سے ہمارا رشتہ منقطع ہو گیا. پھر سن لو، ایمان سے جتنا مضبوط ہوگا ہمارا رشتہ، ہم ترقی کریں گے. ذہن میں بیٹھ گئی یہ بات. اور جب بنیاد چھوڑ دیں گے، ایمان سے رشتہ کمزور ہو جائے گا، تو معاف کیجیے گا، سوری، ہم زمین پر آ جائیں گے، پھر ہم ترقی نہیں کر سکتے. اور جب ایمان کسی کے اندر آ جاتا ہے تو ایمان کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے وہ بھی سن لو. جس کے اندر یہ خوبی نہیں ہے وہ مومن نہیں ہے. وہ لوگوں کو کہہ سکتا ہے میرا نام محمد جرجیس، میرا نام محمد فلاں،